السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان رکن الدین بیبرس پارٹ 13 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ پچھلی ایپیسوڈز میں ہم نے صلیبی جنگوں کے متعلق ڈسکس کیا تھا اور دیکھا تھا کہ سلطان رکن الدین بیبرس ورسز صلیبی جنگ، اور 8ویں صلیبی جنگ رہ گئی ہے جو کہ ہم انشاءاللہ آگے فردر ڈسکس کریں گے، اور جب سٹوری ہماری آگے جائے گی تو اس میں چونکہ سلطان رکن الدین بیبرس ڈائریکٹلی انوالو تھے، اس لیے ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے جب ہماری سٹوری جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہوگی۔ آج سے ہم دوسرے باب میں انٹر ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ہے سلطان رکن الدین بیبرس ورسز منگول، یعنی کہ ہلاکو خان ورسز سلطان رکن الدین بیبرس۔ یہ سٹوری بھی بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی مزیدار ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹ دو بہت بڑے جرنیل آپس میں مقابل ہونے جا رہے ہیں، جس میں ایک طرف تو ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان، اور دوسری طرف سلطان رکن الدین بیبرس 7ویں صلیبی جنگ کا فاتح اور اس وقت مصر کا جو ہے وہ بادشاہ۔ اصل میں ہماری سٹوری پہنچی تھی جہاں پہ خوارزم شاہ کا پوتا جو ہے تخت کے اوپر برچمان ہوتا ہے۔ اس کو اکثر خواب آتا ہے کہ وہ اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک ٹڈی لشکر جو ہے وہ اس کے ملک کی طرف جو ہے حملہ ور ہو رہا ہے، لیکن ایک سفید عقاب آتا ہے، اور وہ سفید عقاب جو ہے وہ ان سارے ٹڈی دلوں کو ختم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اور اسی کی تلوار سے اس کا خود مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے۔ تو جب ہلاکو خان کے ایلچی جو ہیں وہ اس خوارزم شاہ کے پوتے کے پاس پہنچے، یعنی کہ جو اس وقت مصر میں ایوبی سلطنت کے تحت کے اوپر برچمان تھا، اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ بدتمیزی والا بیہیویئر کیا۔ پہلے تو سلطان جو ہے وہ برداشت کرتا رہا، لیکن جب ان کا بیہیویئر جو وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا تو اس نے ان ایلچی کو قتل کروا دیا، حتیٰ کہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ ابھی منگولوں سے جنگ کرنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے اپنا آبائی علاقہ تھا خوارزم شاہ، اس میں منگولوں کی تباہی دیکھ لی تھی، لیکن جب ان کی گستاخیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے اپنی طاقت درباری کو دکھانے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے ان کو قتل کر دے، نہیں تو جو عوام ہے اور جو درباری ہیں ان کا سلطان سے اعتبار اٹھ جاتا، اس لیے اس نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ اب جیسے ہی ان کو قتل کروایا تو اس کا مطلب تھا کہ جو ہے اب جنگ منگولوں سے ناگزیر ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں منگولوں کا بغداد کی تباہی میں کیا کردار تھا، اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے پردہ فاش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم واپس مصر میں آتے ہیں۔ اصل میں ہوا یوں کہ سلطان رکن الدین بیبرس تھا وہ بغداد گیا ہوا تھا کسی کام کے سلسلے میں، لیکن جیسے ہی وہ بغداد سے نکلنے اپنے قافلے کے ساتھ واپس آنے والا تھا تو اسے پتہ چلا کہ منگولوں نے بغداد کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ تو سلطان جو ہے رکن الدین بیبرس ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہکا لگا کر کہ اگر میرے سامنے ان منگولوں کا ٹاکرا ہوا تو میں ان کو بتاؤں گا کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ اس وقت جب بغداد میں یہ تباہی مچا رہے تھے تو سلطان رکن الدین بیبرس جو ہے انہوں نے ایک گہری آہ بھری اور کہا کاش میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی تو میں ان منگولوں کو بتاتا کہ اصل جارحیت کیا ہوتی ہے، اصل تباہی کیا ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہ حکمران جو آپس میں اکٹھے نہیں ہو رہے، اور بغداد میں تقریباً اس وقت جب انہوں نے حملہ کیا، حالانکہ بغداد کا جو نائب سپہ سالار تھا اور جو سپہ سالار تھا انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ایک دفعہ تو انہوں نے منگولوں کو شکست بھی دے دی تھی، لیکن فوج کی بد امنی اور خلیفہ کی کہہ لیں کہ کم عقلی اور خلیفہ کی سستی کی وجہ سے دوبارہ جو منگول ہے ان کو ہلاکو خان کو وہاں پہ کامیابی ہوئی۔ اصل میں جو خلیفہ تھا وہ کٹ پتلی بن کے رہ چکا ہوا تھا، سارا نظام جو ہے وہ اب وزیروں کے ہاتھوں میں تھا، تو وزیر جو ہے وہ ہلاکو خان کے ساتھ بک چکا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ بغداد جو ہے وہ تم میرے حوالے کر دینا، اور میں تمہارا جو وزیر ہونے کے ناطے اس کو اپنا بغداد کو سنبھالوں گا، اس کا سارا نظام جو ہے وہ کنٹرول کروں گا۔ اسی لالچ میں اس نے بغداد جو ہے اس سارے کو خلیفہ کو ساری سچویشن سے دور رکھا اور فوج کو کمک وغیرہ سے روکے رکھا، جس کی وجہ سے انہیں شکست ہوگی۔ اب رکن الدین بیبرس نے جب یہ سارا بغداد کی تباہی دیکھی، جس میں آلموسٹ 70,000 مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور جتنی بھی لائبریریز تھی، جتنی بھی کتابیں تھیں، علم کے جو جتنے بھی دریا تھے، ان ساری کتابوں کو جو ہے وہ جلا ڈالا گیا، ان کو ساری کو ضائع کر دیا گیا، اور وہاں پہ اتنی تباہی کہ ہم اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اور خلیفہ کو انہوں نے قید بنا لیا، اور قیدی بنا کے لے کے گئے جب ہلاکو خان کے سامنے،
تو ہلاکو خان نے خلیفہ کے ساتھ بڑا عجیب سا رویہ اختیار کیا. اس نے سارے سونے چاندی اور جواہرات جو اس کے محل سے ملے تھے اس نے لا کے خلیفہ کے سامنے رکھ دیا اور خود اپنے لیے کھانا منگوا لیا اور خود کھانا کھانے لگا اور خلیفہ کو کہا کہ تم یہ اب سونا چاندی اور جواہرات ان سب کو کھاؤ. خلیفہ نے کہا کہ میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں. تو ہلاکو خان نے کہا کہ جب تمہیں پتہ تھا کہ تم ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے اور میں تمہارے ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا اور تمہیں پتہ تھا کہ اگر میں تمہارے ملک کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو اتنی تباہی ہوگی, تو تم نے اس سونے جواہرات کو اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو پگھلا کے اپنی قوم, اپنے ملک اور اپنی جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کو کیوں نہیں پگھلایا, کیوں ان کو سنبھال کے رکھا, تم ان کو پگھلا کے اپنی فوج کی ضروریات کو کیوں پورا نہیں کرتے تھے. یہ جو سونا جواہرات ہے, جو یہ رقم ہے, یہ تمہیں اس وقت اتنی عزیز کیوں تھی جب میں تمہارے ملک کے اوپر حملہ کر رہا تھا, حالانکہ تمہیں پتہ تھا کہ اگر میرا ملک جو ہے وہ بچ گیا تو یہ پھر سے دوبارہ مجھے مل سکتی ہیں, لیکن تو نے اپنی قوم کے اوپر ان سونے جواہرات کے اوپر ترجیح دی تھی, اس لیے تم اب یہی کھاؤ اور میں جو ہے اپنا یہ کھانا کھا رہا ہوں. اور اس کے بعد اس نے خلیفہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا. اور جس وزیر نے بیچا تھا وہ بڑا خوش تھا کہ اب بغداد کی ساری جو خلافت ہے وہ مجھے ملے گی, لیکن ہلاکو خان نے کہا کہ جو اپنے لوگوں کو بیچ سکتا ہے, جو اپنے دین کو بیچ سکتا ہے, اپنی قوم کو بیچ سکتا ہے, وہ یقیناً مجھے بھی بیچ سکتا ہے اور اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. یہ کہہ کر اس نے اس وزیر کا بھی سر قلم کر دیا. اب رکن الدین بیبرس نے جب یہ سارے حالات دیکھے اور مسلمانوں کی آپس میں ناتفاقی دیکھی, ایک طرف سلجوق سلطنت تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی, اس کے بعد دوسری طرف خلافت عباسیہ وہ بھی ختم ہو چکی تھی, المستنصر باللہ اس کے آخری خلیفہ تھے. اس کے بعد اگرچہ سلطان رکن الدین بیبرس نے ہی ان کو دوبارہ خلافت عباسیہ کا آغاز کیا تھا, وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ایوبی سلطنت وہ بھی ختم ہو چکی تھی, اس کے اوپر بھی ایک دوسرا جو سلطان ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی برائے نام ہی کی تھی. تو سلطان رکن الدین بیبرس وہاں سے مصر آئے اور اپنے درویش جو ان کے مرشد تھے ان کے پاس بیٹھ کر گہری آہ لے کر کہا, کاش میرے پاس طاقت ہوتی تو میں آج ان کافروں کو بتاتا کہ کس طرح لڑا جاتا ہے. تو اللہ نے ان کی یہ پکار سن لی اور محفل میں جب جب مصر کے سلطان نے ایلچیوں کو قتل کیا تھا تو اب اس نے تمام درباریوں کو, چھوٹے بڑے کمانداروں کو, سب کو دربار میں بلا لیا. اب جنگ کا اجلاس ہونے لگا اور اس نے کہا کہ جو ہے اب منگولوں کے خلاف لڑائی ہونے جا رہی ہے, تو اس لڑائی میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے. سارا مشاورتی جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا. تو اس میں سب کو رکن الدین بیبرس کے جو خیالات تھے ان سے واقف تھا. تو اس نے کہا کہ کون ہے جو اس کی کمانداری کا انتخاب کرے گا. اب منگولوں کا ڈر ہر ایک کے دل میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن رکن الدین بیبرس نے جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے اس کو کمانداری میں سنبھالوں گا, میں جو ہے منگولوں کے خلاف لڑوں گا. اب یہاں پہ اس نے کہا چلو, سلطان نے کہا میں تمہیں جو ہے وہ فوج دے دوں گا اور تم جو ہے فوج سے لڑ لینا, لیکن میں تمہیں زیادہ فوج نہیں دوں گا, 25,000 فوج دوں گا, کیونکہ اگر زیادہ فوج دی اور تمہیں شکست ہوگی تو منگول مصر تک ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے اور ہمارے پاس دفاع کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اصل میں اس کے پیچھے بھی سلطان کی ایک چال تھی. سلطان جو ہے وہ مملوک وزیر جن سے وہ ناخوش تھا اور جو اس کے خلاف رکاوٹیں پیدا کرتے تھے ان سے چھٹکارا چاہتا تھا. اس لیے جب اس نے فوج کی فہرست دی تو سارے وہ کمانڈر دیے اس نے کہ جو اس کے خلاف تھوڑا بغض رکھتے تھے یا تھوڑا سا اس کو روک ٹوک کرتے تھے, تو اس نے ان ساری کو, جیسے کہتے ہیں کہ دودھ میں سے مکھی کو نکالنا, اس لیے اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کو وہاں سے ڈال دیا تاکہ اگر یہ قتل ہو گئے تو بھی یہ میری سلطنت جو ہے وہ میری سلطنت میں آگے یہ رکاوٹ نہیں بن سکیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکا عین جالوت میں سلطان رکن الدین بیبرس کس طرح 25,000 کی لشکر کو لے کے ہلاکو خان کو شکست دی اور پھر اس کے آگے جو ہے وہ کس طرح سلطان کا قتل ہوا اور رکن الدین بیبرس جو ہے وہ مصر کے تخت کے اوپر بہجمان ہوئے. اور پھر انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی جو سیریز ہے اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ.